الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے یہ 20ویں سپارہ، اس میں سورہ قصص جو ہے اس کی چھوٹی چھوٹی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہن اور ایک بھائی کا جو تعلق ہے، یہ جو پاکیزہ تعلق ہے، یہ پررحمت تعلق جو ہے، یہ سچا تعلق جو ہے، اللہ نے اس کی ایک طرز یہاں بیان فرمائی ہے۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے انسان کو ماں باپ کے بعد سب سے قریبی جو رشتہ ہوتا ہے وہ اس کی بہن اور اس کے بھائی کا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے میں پھر مزید پختگی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اس رشتے میں یہ کر دیا کہ ان میں ایک حرمت کا پہلو نازل کر دیا، تاکہ ایک بھائی اپنی بہن کو جب بھی دیکھے وہ ایک تقدس اور حرمت کی نگاہ سے دیکھے۔ ایک بہن کی نظر جب بھی اپنے بھائی پہ پڑے وہ ایک احترام کے ساتھ، ایک عزت کے ساتھ اپنے بھائی کو دیکھے۔ قرآن مجید نے یہ کئی قسم کے جو واقعات بیان کیے ہیں، ان واقعات میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے ایک باپ نے اپنے ایک بہت اچھے بچے، آزر نے اپنے بچے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا۔ بھائیوں نے اپنے بھائی سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، یہ قرآن مجید کی سورہ یوسف میں سارا ہے۔ اور ایسا بھی قرآن مجید میں یہ بیان ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کی کہنی کہ باپ کا کہنا نہیں مانا، اس نے غرق ہونا قبول کر لیا، اپنے باپ کا کہنا نہیں مانا۔ اپنے باپ کو کس قدر تکلیف دی ہوگی جس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ کیا۔
قرآن مجید نے کئی تعلقات بیان کرتے ہوئے پھر میاں بیوی کے تعلقات بھی بیان کیے ہیں، کس طریقے سے اللہ کے دو بڑے عظیم نبی جناب سیدنا لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، ان دونوں کی بیویوں نے کس قدر بے وفائی ان کے ساتھ کی۔ یہ رشتوں کے اندر بے وفائیاں اور پریشانیوں کا قرآن مجید نے تذکرہ فرمایا ہے، لیکن عجیب بات ہے، سارے قرآن مجید کو پڑھ جاؤ، بھائی اور بہن کا تعلق رشتہ جو بیان کیا ہے وہ صرف ایک جگہ بیان کیا ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اور اس آیت میں جو بھائی اور بہن کا تعلق بیان کیا ہے، کیا پیار اور کیا محبت کا وہ پہلو بیان کیا ہے، کیا رحم اور ترحم اور مودت کے جذبات ان میں پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ جس وقت فرعون نے بنی اسرائیل جو تھے ان کو مارنا شروع کیا، ان کو ذلیل کرنا شروع کیا، اس نے یہ کیا کہ اس قوم کے جو بنی اسرائیل کے جو بچے بیٹے ہوتے تھے، ان بیٹوں کو اس نے کہا کہ ان کے بیٹوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے، یہ نہ ہو کہ یہ بڑے ہو کے کافی زیادہ ہو جائیں اور یہ میری سلطنت پہ قابض نہ ہو جائیں۔ لہٰذا فرعون نے مصر کے اندر یہ کیا کہ اپنے بڑے بڑے ہرکاروں کو بھیجا، کسی بستی میں بھی اگر بنی اسرائیل کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے مار دیا جائے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اسی فرعون کے دور میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ یہ بڑے پریشان ان کی والدہ تھیں کہ اب کیا ہوگا، وہ تو گلی گلی ان کے گماشتے پھر رہے ہیں۔ اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اوحینا الی ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ القاء کر دیا، وہی بھیج دی کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو بچہ موسیٰ علیہ السلام، اس کے بارے میں جب تمہیں معلوم ہو کہ اس بچے کو انہوں نے پکڑ کے لے جانا ہے تو یہ تمہارے گھر کے قریبی جو دریا بہہ رہا ہے نا، اس دریا میں کسی ٹوکری میں یا چھوٹی سی کشتی میں کسی چیز میں رکھ کے بچے کو تم نے دریا کے سپرد کر دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرعون اور اس کے گماشتوں سے اس بچے کو محفوظ کر لے گا، یہ بڑا ہوگا اور اللہ اس کو واپس تمہارے پاس لے کے آئے گا، اللہ اس کو نبی پیغمبر اور رسول بنائے گا، پریشان نہیں ہونا تم نے۔ کتنے دن گزر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو چھوٹے بچے تھے، پیدا ہوئے تھے، اس کی خبر فرعون کے وہ جو گماشتے تھے ان کی نظر نہیں پڑی، خبر نہیں ہوئی۔ آخر ایک دن ایسا ہوا کہ اس بستی میں وہ لوگ آ گئے کہ یہاں بنی اسرائیل کے لوگ رہتے ہیں، ان کی نسل کے، تو ان میں سے بچہ یہاں کو پیدا تو نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوئے تھے اسی بستی میں، اسی بستی کے پچھواڑے میں وہ دریا تھا، جس دریا کے کنارے کے اوپر فرعون کا وہ محل تھا۔ تو وہ بچے کو لے کے ماں نے سمجھا وہ آ گئے ہیں، اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتی ہوئی ماں نے ایسے کیا، بچے کو پکڑا اور چھوٹے سا وہ ایک جو پنگوڑا تھا، کوئی ایسی چیز تھی، وہ چھوٹی کشتی تھی، وہ ایسا کوئی ڈبہ تھا جس میں بچے کو ڈال کے چپ کر کے نا اس نے دریا کے سپرد کر دیا۔ لوگ آئے دیکھنے، بچہ کوئی نہیں، وہ چلے گئے۔ جب یہ بچے کو اس میں ڈالا، دریا کے سپرد کیا، قرآن مجید نے اسی کا ذکر یہ ان دو آیتوں میں کیا ہے کہ ماں نے اپنی ایک بیٹی کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی، وہ جو بڑی بہن تھی موسیٰ علیہ السلام سے تھوڑا ہی بڑی تھی، وہ اس کو کہا، کیا کہا، وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جاؤ اپنے بھائی کے پیچھے پیچھے جاؤ، یہ تمہارے بھائی کی یہ چھوٹی سی جو بیڑی تختی ڈبہ جس میں رکھا ہوا ہے، یہ دیکھو کدھر جاتا ہے۔ یہ ماں کا دل تھا نا، پتہ تو کرو۔
اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ. یہ بچی جو تھی، اب اس کو یہ تھا کہ میں اگر اس کے پیچھے پیچھے براہ راست چلی گئی تو کہے گا کیا بات ہے، کس کے پیچھے جا رہی ہو. قرآن مجید نے عجیب اس بچی کی بات بیان کی ہے کہ وہ بھائی کی طرف نظر کبھی کبھی کن اکھیوں سے نیچے کر کے دیکھتی تھی کہ بھائی کی وہ کٹولا جس میں رکھا ہوا ہے جا رہا ہے، اور باقی کا دن وہ ٹائم وہ ادھر ادھر دیکھ کے کہ جیسے اپنے دریا کے کنارے کنارے کسی کام پہ جا رہی ہے. اس طریقے سے کئی رستے میں لوگ ملے. قرآن مجید کے الفاظ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. کئی لوگ ایسے تھے وہ پاس سے گزرتے، بچی اتنی دنا تھی، اس کا بھائی تھا اس میں، وہ بھائی کے پیچھے پیچھے اس طریقے سے جا رہی تھی کہ پتہ ہی نہ چلے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بچی چلتی گئی، کن اکھیوں سے کر کے دیکھتی گئی. وہ فرعون کا جو محل دریا کے کنارے تھا، اس کے جا کے وہ صندوق جو تھا جس میں رکھا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اس بچے کو، موسیٰ علیہ السلام کو، وہ صندوق جا کے وہاں لگ گیا. انہوں نے کہا یہ کیا؟ دیکھا تو اس میں بچہ ہے. اتنا خوبصورت بچہ، اتنا خوبصورت بچہ کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا. اللہ کے سب نبی بڑے پیارے ہوتے ہیں، ان میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ لے کے جب آئے بچہ اتنا خوبصورت، انہوں نے فرعون کی طرف سے یہ حکم تھا کہ اس نے کہا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کا بچہ ہی ہو، قتل کرو اس کو. فرعون کی بیوی کہنے لگی، حضرت آسیہ علیہ السلام یہ کہنے لگی بچہ اتنا معصوم، اتنا پیارا، اتنا خوبصورت، چاند کا ٹکڑا جو ہے اتنا پیارا ہے، یہ بچہ ایسے پیشانی سے نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی خطرناک ہے، تو معصوم بچہ ہے، اسے ہم بیٹا ہی نہ بنا لیں، کیا ممکن اللہ اس کے ذریعے ہمیں فائدہ ہی دے. خیر انہوں نے بچے کو تو کہا کہ چلو بچہ اتنا پیارا ہے، کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، اور خاص کر کے جو فرعون کی بیوی ملکہ تھی، یہ ملکہ کا یہ حکم تھا کہ اس کو کچھ کہنا نہیں. بچے کو لیا، بچہ جو تھا اس نے دودھ پینا تھا. یہ کئی وہاں عورتیں تھیں جن کے بچے ہوئے تھے، انہوں نے کئی عورتوں کے سپرد کیا، لے کے اس نے سینے سے لگایا، دودھ پلا، بچہ دودھ نہیں پیتا تھا. پریشان ہو گئے. قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، کسی بھی ماں کا دودھ جو تھا نا یہ پیا نہیں. اس بڑی دایا آئی وہاں، بچہ اب اتنا پیارا بچہ تھا کہ کیا کریں. وہ جو بچی پیچھے پیچھے دریا کے جا رہی تھی نا، دیکھ وہ پیچھے 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 ہوتی ہوتی ساتھ وہ محل کے اندر چلی گئی. وہ ایسے چپ کر کے وہ بچی اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی کیا ہوتا ہے یہ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کا جب دودھ نہیں پیا، قرآن مجید کہتا ہے فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. کہنے لگی بچی کسی کا دودھ نہیں پیا، یہ چھوٹی بچی کہنے لگی میں تمہیں بتاؤں، میں ایک گھر والوں کو جانتی ہوں، اس بچے کو وہاں لے جائیں، وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے خیر خواہ، آپ اس کا دودھ پلا کے دیکھیں. اس گھر میں ایک عورت کو اللہ نے یہ دودھ والا رکھا ہوا ہے، آپ لے کے تو جا کے تو دیکھیں. اپنے گھر کا پتہ بتا دیا، اپنی ماں کا ہی پتہ بتا دیا. موسیٰ علیہ السلام کو لے کے وہ کہنے لگے کہ جلدی کرو. اس کو بچے کو لے کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس بچے جو تھے ان کو لے کے وہ انہی موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں ہی لے. یہ بہن جو تھی اس نے بتایا ہی نہیں کہ یہ میرا بھائی ہے اور ہمارا بیٹا میری امی کا. یہ بہن کا کمال کہتا ہے کہیں میرے بھائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. بچہ اپنی ماں کی گود میں آیا، بچے کو سکون ہو گیا، دودھ پی. کہنے لگے کیوں پھر؟ کہنے لگے ہاں اب اپنے بچے کو تو ہر ماں دودھ پلاتی ہے. بادشاہ نے کہا کہ یہ چونکہ بچے ہمیں یہ بچہ ملا، اس بچے کو اس نے دودھ پلانے کے ہم پیسے بھی دیں گے.
اللہ کا کرنا ایسا ہوا. یہ بہن کی تجویز دیکھیں کیسی تجویز تھی, بچے کی جان بھی بچ گئی اور گھر میں پیسے بھی, بادشاہی وظیفہ جو تھا اسکالرشپ وہ بھی لگ گیا, اور بچہ اپنی ماں کے پاس, اور کہنے لگے اس بچے کو دھیان سے دودھ پلانا, کوئی ایسی ویسی تم نے غلطی نہیں کرنی. اب ماں نے کیسے کہا؟ یہ جو بہنیں ہوتی ہیں بڑا بھائیوں کا خیال رکھتی ہیں. اگر بہن بڑی ہو تو بڑی بہن یہ ماں کی طرح ہی ہوتی ہے, یہ پالتی ہے, پوستی ہے, اٹھاتی ہے, بچے کی گندگی صفائیاں کر, یہ ماں کی طرح اس کے ساتھ بیہیویئر کر, سلوک کرتی ہے. اور اگر چھوٹی بہن ہو بھائی کو ایسے دیکھتی ہے جیسے ساری دنیا کا بادشاہ, ساری دنیا سے یہ طاقتور اور امیر ہے, میرا بھائی, باتوں باتوں میں میرا بھائی میرا بھائی میرا بھائی ذکر کرتی رہتی ہے. یہ بہن اور بھائی کا تعلق بھی عجیب بات ہے. قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ جو بہن اور بھائی کا جو رشتہ ہے, اللہ نے ایک تو ان میں یہ ایک حرمت پیدا کر دی تاکہ یہ آپس میں جب بھی ایک دوسرے کے قریب ہوں یہ ایک دوسرے کو عزت کی نگاہ سے ہی دیکھیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ یہ جو بہنیں ہوتی ہیں یہ اپنے بھائیوں, خاص کر کے جو چھوٹے بھائی ہوں اور یا بڑے بھی بھائی ہوں, اپنے بھائیوں کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے بہنوں کا. اور اگر چھوٹے بھائی ہوں تو چھوٹے بھائیوں کی تو ایک ایک چیز کا خیال رکھتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت یہ غزوہ احد ہوئی تھی, اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ لڑائی شروع ہوئی اور مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو اس میں بڑی تکلیف ہوئی, بڑی تکلیف اٹھانا پڑی. اسی جنگ میں کئی مسلمان, 70 کے قریب مسلمان, بڑے بڑے مسلمان جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے. رسول کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا ایک دانت بھی اسی جنگ کے اندر یہ شہید ہوا تھا. آپ کا ایک دانت یاد رکھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو تھے ایسے تھا کہ سمجھ نہیں آتی, تیر آگے سے آتا ہے پیچھے سے آتا ہے. کئی صحابہ تتر بتر ایسے ہو, سمجھ نہیں آتی تھی کہ معاملہ کیا ہو, آگے سے تیر پیچھے سے تیر, ایسے مسلمان گر گئے ان تیروں میں اپنی ایک غلطی کی وجہ سے. آپ نے کہا تھا اس درے کو نہیں چھوڑنا, انہوں نے اس درے کو چھوڑ دیا. ادھر سے بھی وہ مشرکین آ گئے اور ادھر سے مسلمان گھیرے میں آ گئے. بڑے مسلمان شہید ہوئے. انہوں نے یہ کیا کہ جو مسلمان شہید ہوئے ان کی لاشوں کے ساتھ انہوں نے بڑا خطرناک رویہ کیا. ان کو چھرے لے کے ان کی لاشیں جو تھی لاشیں وہ گلے سے لے کے اور نیچے تک کھینچ کے پیٹ کے آخری سے تک پھاڑ دیں. مسلمانوں کے جگر, مسلمانوں کے ان کے جو کچھ وجود کے اندر ہوتا ہے, پھپھڑے گردے ہر چیز نکال کے کاٹ, اور چہرہ جو تھا چہرے کی ساری کھلڑی اتار دی اور چھری اور خنجر کی نوکوں سے آنکھیں ان کی نکال. کسی مسلمان کی لاش جو تھی پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کون ہے, پتہ ہی نہیں چلتا تھا. یہ مسلمانوں کی لاشوں کا حال ہوا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ اسی جنگ میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے, یہ بعد میں آئے تھے. انہوں نے آ کے دیکھا کیا ہو گیا مسلم, کسی نے بتایا جنگ میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچ گئی ہے اور محمد الرسول اللہ بھی نہیں مل رہے, لگتا ہے شہید ہو گئے ہیں. یہ کہنے لگے اور جب محمد الرسول اللہ شہید ہو گئے ہیں پھر زندہ رہ کے کیا کرنا ہے. یہ کافروں کی طرف یہ بڑے ہیں تو کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے تو احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو بھی آ رہی ہے. یہ آگے بڑھے, وہ اس نے ہر طرف سے گر گئے. انہوں نے برچھیوں اور نیزوں کے اوپر رکھ لیا اور تیروں کی بوچھاڑ کر دی نیچے کے. 80 کے قریب ان کے وجود کے اوپر برچھیوں کے نشان تھے جو جاتی دفعہ بھی مار کے گئے تھے, اور ان کی لاش تو پتہ ہی نہیں نہ چلتا تھا کہ یہ لاش کس کی ہے, کون ہے, کہ یہ ہے کیا چیز کیا ہے. ایسے لاش کے جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں یہ حال کر دیا تھا, جس طرح کسی چیز کے اندر رول کے اندر سے اس کو نکال کے اس کو چھید کیا, سوراخ کر دیا, پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ لاش کس کی ہے. جب یہ مشرکین سارے چلے گئے, مدینہ شریف سے مسلمان جو تھے
یہ عورتیں جو تھی یہ گئیں جا کے پتہ کرنے کہ کیا ہوا ہے. پتہ چلا کہ جنگ میں تکلیف پہنچ گئی مسلمانوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اپنی اپنی لاشیں اکٹھی کر لو جن کی پتہ ہی نہیں چلتا تھا لاش کون سی ہے، اس لیے کہ چہرہ اور وجود یہ سارے پھٹے ہوئے تھے اور بچیاں مار مار کے وجود کا یہ حال، چہرے کا پتہ ہی نہیں چلتا یہ انسان کا چہرہ ہے کہ کس کا چہرہ ہے. لوگ اپنی اپنی لاشیں ڈھونڈ رہے تھے. ایک مدینہ شریف کی ایک عورت آئی، ایک بچی تھی، یہ بچی آئی اور آ کے اس کا بھائی تھا حضرت انس، یہ جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے احد کے پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ شہید ہو گئے تھے جو. یہ بھی آئی اور آ کے کہنے لگی میرا بھائی بھی آیا تھا، شہید تو نہیں ہو گیا. اس کا نام تھا ربیع بنت نضر رضی اللہ تعالی عنہا. یہ بہن آئی اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ لو تمہیں کیا پتا چلنا ہے، لاشوں کے تو چہرے جو ہیں وہ پہچانے ہی نہیں جاتے، کوئی چیز ہی نہیں اوپر، نہ ناک ہے، نہ کان ہے، نہ ہونٹ ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں کوئی چیز. یہ کہنے لگی اللہ کے رسول میں اپنے بھائی کی لاش کو پہچان لوں گی. یہ بچی جو تھی یہ آگے بڑھتی گئی، مختلف لاشوں کو دیکھتی رہی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا. لاشوں کے اس بچی نے ان کے ہاتھ جس لاش کے قریب جاتی ہاتھ دیکھتی، ایک جگہ رک گئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول یہ میرے بھائی انس کی لاش ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا، چہرہ تو پہچانا ہی نہیں جاتا. میں کہا یہ میرا بھائی ہے نا، میں اس کو جانتی ہوں، اس کی انگلی کے اوپر تلی کا نشان تھا، یہ تل کا نشان ہے. بہنیں اپنے بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں خیال رکھتی ہیں. یہ میرا بھائی کھاتا ہے، یہ پیتا ہے، یہ رنگ اسے پسند ہے. یہ بہن اور بھائی کا تعلق ہے کہ اللہ کے رسول. اور دوسرے جو نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے بھائی کے دانتوں کو دیکھ، کیونکہ سارے وجود کی کھلڑی تو اتار دی گئی تھی. نے کہا یہ میرے بھائی کی لاش ہے، میرے بھائی کے دانتوں میں اس جگہ سے ایک دانت کو تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ میرا بھائی ہے. یہ بہنیں ہوتی ہیں ایسے بھائیوں سے پیار کر. آپ نے نہیں دیکھا شادی ہوتی ہے اللہ اولاد دیتا ہے، اپنے بچوں کو کیا سکھاتی ہیں، وہ چندہ ماموں ہے. آج تک دنیا میں کبھی کسی نے کوئی اور رشتہ بولا ہے؟ یہ چندہ ماموں. وہ تو طریقوں سے چاند کو دیکھتی ہے اپنے بھائی کو یاد کر، وہ چندہ ماموں ہے، ماموں ساتھ کہتی ہے. اور اپنے بھائی کے بارے میں اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ عید شبرات جب کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کبھی ہم تحفہ دیتے ہیں. یہ بہنیں جو ہوتی ہیں آپ نے 150 کا 1000 کا تحفہ اگر دیا ہے، اپنے خامد کے گھر میں ہر روز 5000 روپیہ خرچ لیتی ہو، اس کو کوئی ایسی یاد اتنا نہیں کرتی. بھائی نے 50 100 1000 دیا ہے نا، سب کو بتاتی پھرتی ہے میرا بھائی آیا تھا 1000 روپیہ دے گیا ہے. اور اگر وہ کوئی کپڑا، کوئی چیز، کوئی چوڑیاں، کوئی ایسی چیز سنبھال کے رکھتی ہے، 2 3 عیدیں سنبھال کے رکھتی ہے، یہ میرا بھائی پچھلی عید کو دے گیا تھا، یہ اس سے پچھلی عید کو دے گیا تھا. یہ بھائیوں کے ساتھ بہنوں کا تعلق ہے. بہنیں بھائیوں سے ایسے محبت کرتی ہیں. اسی جنگ کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے تھے غزوہ احد. یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کے ساتھ بھی یہی کیا گیا تھا کہ پتہ نہیں چلتا تھا کیا، ہر چیز تو ان کی پھاڑ کے جس طرح الگ الگ کر دی، یہ حال تھا ان کا. لیکن پتہ چل گیا کہ یہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ یہ نبی علیہ السلام کی سکی پھوپھی تھیں. یہ بھی میدان احد میں آئیں مدینہ سے. یہ 3 میل کا تو فاصلہ قریب ہی تو ہے. جب یہ وہاں پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صفیہ کو آگے نہ جانے دینا. صفیہ اپنے بھائی حمزہ سے بڑا ہی پیار کرتی ہے, لاش کو دیکھے گی برداشت نہیں اس سے ہونا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر حضرت صفیہ جب آگے آ رہی تھیں تو کہنے لگیں میرے بھائی نے اللہ کے رستے میں جان دی ہے, مجھے جانے دو, کوئی بات نہیں, میں بتاؤں تو میرے بھائی کی یہ لاش ہے. حضرت حمزہ کی لاش ایسے دیکھی, کچھ نہیں منہ سے نکلا, ایک لفظ ہی نکلا, انا للہ و انا الیہ راجعون. حمزہ بھائی تم بھی چلے گئے, میں نے بھی چلے جانا ہے اللہ کے پاس. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, کہنے لگی اللہ کے رسول لگتا ہے یہ بڑا پیار تھا بہن بھائیوں میں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لگتا ہے حمزہ شہید ہو گئے ہیں نا, مجھے تو ایسے لگتا ہے سورج کالا ہو گیا ہے, مجھے لگتا ہی نہیں کہ دن چڑھا ہے. اللہ کے رسول مجھے لگتا ہی نہیں کہ دن رات میں فرق کیا ہے, ایسا میرا بھائی تھا, میرے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا تھا. آپ نے اکثر دیکھا ہے, اور میرے پاس تو بہت سے ایسے واقعات ہیں, کئی دفعہ بہنوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اپنے گھر میں, اپنے بھائیوں کو نہیں بتاتی. بھائی پوچھتا ہے اپنے گھر میں ٹھیک ہو, یہی کہتی ہے ٹھیک ہے. بے شک خامند جو ہو وہ کتنا کمینہ ہو, روز ہی ذلیل کرتا ہو, جوتے کیوں نہ, بھائی کو یہی کہتی ہے بھائی میں ٹھیک ہوں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی کو بتایا یہ لڑ پڑے گا, میرے بھائی کو چوٹ نہ لگ جائے, کوئی تکلیف نہ ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں, ان کا بھائی تھا عبد الرحمن. یہ حضرت عائشہ صدیقہ اور یہ عبد الرحمن, یہ بچپن یہ دونوں جس طرح بہن بھائی ہوتے ہیں نا کہ یہ دونوں اکٹھے, ان کا آپس میں بڑا ان کا پیار تھا. یہ عبد الرحمن یہ مکہ اور مدینہ سے باہر حبش کے علاقے میں فوت ہوئے, وہاں سے ان کی لاش لا کے مکہ میں دفن کی گئی. شریعت یہ کہتی ہے کہ عورتوں کو قبرستان جو ہے کبھی کبھی کوئی بائی چانس موقع بن جائے تو وہ جا سکتی ہے. شریعت نے بڑی شدت کے ساتھ منع کیا ہے کہ عورتوں کو قبرستان نہ لے کے جایا جائے, یہ حرام ہے عورتوں کے اوپر قبرستان. کبھی کبھی کوئی موقع زندگی میں کو بن گیا, اچانک بائی چانس ایسی بات ہو گئی تو عورت جا سکتی ہے. اللہ ہمیں معاف کرے. ہم تو کس طریقے سے جب یہ بڑے بڑے میلے ٹھیلے لگتے ہیں, بار بار کے گاڑیاں عورتوں کی لے کے جاتے ہیں, عورتوں سے دمال ڈلواتے ہیں, نچواتے ہیں, وہاں کئی دن لوگ رہتے ہیں. غیرت نام کی چیز ہی ختم ہو گئی. اللہ ہمیں معاف کرے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ جو تھی, ان کا بھائی جب فوت ہو گیا, ان کا بڑا پیار تھا. ایک دفعہ اپنے بھائی کی قبر میں پوری زندگی قبر پہ گئی تھی, اس کے بعد کبھی نہیں گئی تھی. اور جب گئی قبر پہ, ان کے منہ سے یہ نکلا, ایسے فی البدی نکلا, عبد الرحمن ہم تو بچپن میں کھیلا کرتے تھے نا, ہم تو سمجھتے تھے ہم نے کبھی الگ ہونا ہی نہیں. عبد الرحمن تم چلے گئے ہو, لگتا ہے کبھی ہم ملے ہی نہیں تھے. یہ بہن اور بھائی کا تعلق, اس طریقے سے بہنیں جو ہیں یہ بھائی کے ساتھ تعلق پیار کرتی ہیں, محبت کرتی ہیں. کیسی ہمارے ہاں پاکستان اور ہندوستان اور اس علاقے میں ایک ضلالت کی بات یہ ہے کہ لوگ, یہ بہن کسی کو بہن والا ہونا, یہ لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیا ہے, یہ ماما ہے اور یہ ماموں ہے, اور ماموں کو یہ گالی دین سمجھتے ہیں لوگ. کس قدر گٹیا اور ہندوؤں کے ساتھ رہ کے ہندوؤں کی ذہنیت بن گئی ہے لوگوں کی. یہ بہن والا ہونا یا ماموں ہونا, یہ تانا کس وجہ سے ہے؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نہیں تھی, یہ ماموں نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام؟ کیا اللہ کے نبی ماموں نہیں ہوتے؟ یہ گالی ہے. کیا اللہ کے نبی جو ہوتے یہ بیٹیوں والے نہیں ہوتے؟ یہ کس طریقے سے اس کو گالی بنا دیا گیا. یہ ماما لگنا ہے, ماما, یہ ماما کیا ہوتا ہے؟ کس قدر غلیظ بات ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ماموں ہے نا اس کو ذلیل کرو چاہے جتنا کر. ایسا ہندوؤں کے ساتھ رہ کے ہندو ہی بن گئے, اللہ ہمیں معاف کرے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں میں گھر کا داماد ہوں, بڑا داماد ہوں یا چھوٹا ہوں, گھر والوں کو چاہیے کہ میری عزت کریں,
میرے سالوں کو چاہیے کہ میرے سامنے کرسی پہ نہ بیٹھیں، ان کو چاہیے میری جوتیاں صاف کریں، ان کو چاہیے جب میرے گھر میں آئیں تو کھانے اور چیزیں اور پھل اور یہ مٹھائیاں لے کے آئیں، میرے بچوں کو آ کے تو یہ ماما ہے۔ اللہ کے بندوں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا کلمہ پڑھا ہے؟ کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے تم نے؟ کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھتے ہو اور باتیں ہندوؤں اور سکھوں اور مجوسیوں اور عیسائیوں اور یہودیوں اور کافروں والی باتیں کرتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے حدیث میں کیا فرمایا؟ سنن ابی داود میں یہ حدیث ہے، بات سن لیں، ہم میں سے تقریباً کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے، ورنہ اکثر خراب ہے بندے یہی سمجھتے ہیں میں ان کا دماد ہوں، نبی صلی اللہ، اور یہ میری عزت کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو، اس دنیا میں کوئی انسان کسی کی عزت اگر کرتا ہے نا تو وجہ یہ میرا استاد ہے جی، یہ حافظ صاحب ہیں، یہ فلانا صاحب ہیں، میں ان کے ساتھ، فرمایا یہ دنیا میں جتنے بھی تعلق جس کی وجہ سے عزت کرتے ہو نا تم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرمایا تمام سے بڑی وجہ یہ ہے کسی کی عزت کرنے کی، فرمایا اس انسان کی عزت سب سے زیادہ ہے جس نے اپنی بیٹی یا اپنی بہن تمہیں اپنے نکاح میں دی، تم اس کی عزت کرو، تمہیں عزت کرنا ہے اس کی، تمہارے اوپر فرض ہے، اور تم نے اس کو تحفے دینے ہیں، نہ کہ اس بیچارے جس بیچارے نے اپنی بہن کو پال کے پوس کے جوان کر کے اس کی عزت کی حفاظت کر کے تمہارے سپرد کیا، تمہاری زندگی کا ساتھی بنایا، تم نے اسے ذلیل و رسوا کرنا شروع کر دیا۔ کیا ہندوانہ ذہنیت ہے یہ؟ فرمایا تم نے عزت کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، آپ اکیلے ہی تھے، آپ پیدا ہی یتیم ہوئے تھے، آپ سے پہلے تو کوئی بچہ ہی نہیں تھا، نہ بعد میں کوئی بچہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بہن ہوتی تو کس طریقے سے نبی علیہ السلام اس کا پیار کرتے۔ اس کی حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جس وقت یہ غزوہ یہ فتح مکہ ہوا ہے نا، سن 8 ہجری میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے صحابہ کو لے کے 10,000 صحابہ آپ کے یہاں سے مدینہ سے لے کے مکہ کی طرف گئے، اللہ نے مکہ کو فتح کر دیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا آگے جانا ہے مکہ کے بعد، یہ جو علاقہ آگے ہے نا یہ طائف کا علاقہ، پھر ادھر جانا ہے۔ اللہ کا کرنا ہوا یہ علاقہ بھی فتح ہو گیا، پھر آپ نے فرمایا آگے چلنا ہے حنین کے علاقے میں۔ اب یہ اتنے مجاہدین 10,000 مدینہ سے آئے تھے اور مکہ سے بہت سے مسلمان ہو گئے، اب بہت بڑی مجاہدین کی یہ تعداد بن گئی، اتنی بڑی مسلمانوں کی آرمی، اور کمانڈر ان چیف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا حنین کی طرف جانا ہے، اللہ نے حنین بھی فتح، میں اوتاس کی طرف جانا ہے، یہ علاقے ہیں اوتاس کی طرف، وہ علاقہ بھی سارے کا سارا فتح ہو گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا اسی علاقے سے مسلمان جو تھے ان کو بڑا مال غنیمت حاصل ہوا، اور بڑی لونڈیاں اور بڑے غلام اس علاقے سے مسلمانوں کو ملے۔ مسلمانوں نے ان لونڈیوں اور غلاموں کو قید کر کے ایک طرف رکھا ہوا تھا، لے کے آئے تھے ابھی۔ ان قیدیوں میں ایک عورت تھی، وہ عورت کہنے لگی کہ کس کی لڑائی، یہ کون ہے جس نے حملہ کیا ہے، اور یہ سارا کسی نے بتایا کمانڈر ان چیف ہے محمد الرسول اللہ۔ اس نے پتا کیا یہ کون محمد الرسول اللہ، پتا چلا کہ یہ مکے کے رہنے والے ہیں، یہ بچے تھے، یتیم تھے، پیدا ہی یتیم، یہ وہ ہیں آج اللہ نے یہ مقام دیا ہے، بڑے ہوئے، اللہ نے نبوت عطا کی، اللہ نے بادشاہت اور یہ فتوحہ۔ ایک عورت انہی قیدیوں میں جو تھی اس نے شور ڈالنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا یہ تو میرا بھائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے کہا اس کی تو کوئی بہن ہی نہیں محمد الرسول اللہ کی، کہنے لگی اللہ کی قسم میرا بھائی ہے، مجھے تم اس کے پاس لے کے جاؤ۔ اب لوگ پریشان ہو، کہنے لگے میں سچی مچی کہہ رہا ہوں اللہ کی، میں یہ بھائی ہے میرا،
یہ عورت جو تھی اس کو لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ گئے. اس کا نام تھا حضرت شیمہ جو تھی ان کا نام تھا. اور یہ حضرت حلیمہ سعدیہ جو تھی نا, جن کے پاس نبی علیہ السلام بچپن میں گئے تھے اور جن کا دودھ پیا تھا, یہ اسی حلیمہ کی بڑی بیٹی تھی اور اسی نے محمد الرسول اللہ کو بچپن میں اپنے ہاتھوں میں کھلایا تھا. اسے یاد آ گیا کہ یہ تو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کہتی ہے میں بہن ہوں آپ کی. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تو بہن نہیں, تم کون ہو؟ کہنے لگی اللہ کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہچانتے نہیں, آپ یاد نہیں آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس 4 سال رہے تھے. اب 4 سال کا بچہ جو ہوتا ہے سیانہ ہوتا ہے, اور پھر اللہ کا پیغمبر نبیوں کا سردار تو بہت ہی سیانہ تھا. اس نے کہا آپ کو یاد نہیں, یاد کریں. آپ حضرت حلیمہ کے پاس دودھ پینے جب آپ کو بھیجا گیا تھا 2 سال آپ نے دودھ پیا تھا, اور مزید 2 سال نبی علیہ السلام ویسے وہاں رہے تھے کہ مکہ میں وبا اور پریشانی کا خطرہ تھا. ماں نے کہا کہ بچہ بھائی وہیں رہے. تو کہنے لگی اے محمد تم ہمارے گھر میں تھے, میں اسی حلیمہ کی بیٹی ہوں, ہم دودھ شریک, تم میرے بھائی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا نہیں. کیوں؟ یہ فاصلہ بہت زیادہ ہے. نبی علیہ السلام اس وقت 4 سال کے تھے, اور جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر تھی 61 سال. اب 4 سال 61 میں سے اگر آپ نکال دیں یہ 57 سال کا فاصلہ تھا. نبی علیہ السلام نے کچھ یاد کرنا شروع کر دیا. کہنے لگی میں آپ کو بتاتی ہوں, میں آپ بڑے پیارے بچے تھے, میں آپ کو ستایا کرتی تھی. اور آج بھی جو بچہ پیارا ہوتا ہے لوگ اس کو بہت جو آتا ہے, کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے, کوئی چٹکی, کوئی دندی, کوئی پھل. آج کل بھی خوبصورت بچے کی شامت آئی ہوتی ہے. یہ شروع سے ایسا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے پیارے تھے, میں آپ کو بڑا ستاتی تھی, آپ کو یاد نہیں؟ آپ نے یاد کرنا شروع کر دیا. نے کہا ایک دفعہ یاد ہے میں نے آپ کو بڑا ستایا تو میں نے اچانک ہی اپنا منہ ادھر کیا, آپ نے میری کمر پہ اس جگہ دندی کاٹ لی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو یاد آ گیا؟ ہاں. نے کہا یہ, اس نے کپڑا ادھر سے کہا یہ دیکھو تمہاری دندی کا نشان آج بھی باقی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو دندی کا نشان باقی جو رہا ہے نا, اللہ کی قسم یہ اللہ نے رکھا تھا باقاعدہ طور پہ, یہ کام آنا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ پہچان, وہ تو شیمہ ہے, وہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اوپر چادر لی ہوئی تھی, وہ چادر جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے, یا ایھا المزمل, اے مزمل, اے مزمل محمد صلی اللہ, اے چادر کملی اوڑھنے والے محمد الرسول اللہ. آپ نے وہ اتاری, زمین کے بچھا کے کہا جس کا ذکر قرآن مجید میں مزمل ہے, یہ زمین پہ بچھا کے کہی میری بہن آؤ ادھر اس کے اوپر بیٹھو. صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی بہن ہوتی کتنا پیار کرتے. بیٹھ, کہا چلو میرے ساتھ چلو, تمہارے بھائی کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے, اللہ نے بڑا مقام دیا ہے. یہ کہنے لگی میری قوم کے سارے جو لوگ ہیں میں ان کے ساتھ, ادھر ہی میرے بچے دیگر ہیں, مجھے اجازت دو میں ان کے ساتھ رہ لوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو جب پتہ چل گیا یہ تو محمد الرسول اللہ کی بہن ہے, بڑے لوگ اس کے جو تھے, اس قبیلے کے جو تھے بنی سعد کے, یہ گرفتار ہو کے وہ غلام بنے تھے لوڈی. یہ ایک بہن کو دیکھتے ہوئے محمد الرسول اللہ کی بہن ہے, سب کو آزاد. اللہ نے وہ دندی کا جو نشان تھا نا, جو دانتوں کا, یہ سب کے کام آ گیا. سلام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جن کے دندی کاٹنا بھی لوگوں کے لیے رحمت بن گیا. سلام ہے محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس کو.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ آپ کسی جگہ دیکھتے ہیں نا بہن اور بھائی میں بڑا پیار ہے, بڑے خوش ہوتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں آئے. نبی علیہ السلام کی بیوی تھی حضرت ام حبیبہ, یہ حضرت امیر معاویہ کی بہن تھیں رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امیر معاویہ اپنی بہن کے گھر میں آئے ہوئے تھے تو اپنی بہن سے یہ باتیں کر رہے تھے, بڑے جس طرح کو راز نیاز کی باتیں ہوتی ہیں بہنیں آپس میں بھائی کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ داخل ہوئے, آپ نے دیکھا, دور سے دیکھ کے نبی علیہ السلام ٹھہر گئے, بہن اور بھائی باتیں کر رہے ہیں. کیا بات ہے محمد الرسول اللہ کی, اللہ اکبر, اللہ نے کیا مقام دیا. آپ ٹھہر گئے, بہن بھائی باتیں کر لیں. جب دیکھا آپ نے کہا ام حبیبہ یہ تیرا بھائی معاویہ رضی اللہ عنہ, یہ امیر معاویہ, یہ جو تمہیں بڑا اچھا لگتا ہے. کہنے لگی اللہ کے رسول میرا بھائی ہے, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے پتہ کیا کہا, ہم ہوتے تو کیا کہتے, اللہ ہمیں معاف کرے, ہم پتہ نہیں, اللہ ہمیں معاف کرے, مسلمان کہلوانے کے باوجود عادتیں ابھی تک ہماری ہندوؤں والی گئی نہیں. ہم کہتے یہ بہن بھائی دونوں بیٹھے ہیں, یہ کوئی سازش کر رہے ہیں کسی کے خلاف, یا وہ کہتے بڑا اچھا تمہیں لگتا ہے نا, اچھا تمہیں تو اچھا لگتا ہے, مجھے زہر ہی لگتا ہے. ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہنا تھا. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے دیکھا بہن بھائی آپس میں, میں تمہیں بڑا اچھا لگتا ہے, اللہ کے رسول مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. فرمایا مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑی عزت اور بڑے پیار کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے. اب جس گھر میں میاں اور بیوی دونوں کا محبوب ایک ہو جائے, اس گھر میں تو پھر جنت کا نقشہ ہونا ہی ہونا ہے نا. پھر لڑائیاں وہاں ہوتی ہیں, خامد یہ پسند کرتا ہے, عورت یہ پسند کر, خامد ادھر جاتا ہے, عورت, جب دونوں ہی کہیں یہ دونوں کا محبوب, دونوں کی محبت ایک جگہ اکٹھی ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں رحمتوں کی بارش کر دیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کتنی قدر کیا کرتے تھے جو لوگ اپنی بہنوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے, یہ دھیان سے سن لیں, ہر بندہ دھیان سے سن لے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا جس آدمی کو اللہ 3 بیٹیاں دے, 3 بیٹیاں نہیں تو 3 بہنیں ہوں, جس کی بیٹیاں یا بہنیں ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے, ان کے ساتھ زیادتی نہ کرے کسی قسم کی. فرمایا اچھا سلوک کرے اور اچھی جگہ پھر ان کی شادیاں کر دے. حدیث کے الفاظ, وجب اللہ لہ الجنہ, اللہ اس آدمی کے اوپر جنت واجب کر دیتا جو اپنی 3 بہنیں ہیں یا 3 بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا. صحابی کہتا ہے میں نے کہا اللہ کے رسول اگر 2 بہنیں ہوں, پھر اگر یہ 2 ہوں بہنیں یا بیٹیاں, فرمایا اگرچہ 2 بھی ہوں اللہ پھر بھی اس آدمی کے اوپر جنت واجب کر دیتا ہے. صحابی کہتا ہے میں نے آگے پوچھا نہیں, کاش میں پوچھ لیتا کہ اگر ایک ہی بہن ہو تو پھر. کہتے ہیں مجھے اندازہ ہے کہ محمد الرسول اللہ, میرا خیال ہے اگر میں ایک بھی کہتا ہے, آپ کہتے اگرچہ ایک بہن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے یا بیٹی کے ساتھ, اللہ اس کے اوپر جنت واجب کر دے. اور ایک حدیث میں تو اس سے بھی بڑھ کے ایک بات کہی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ اس کی 2 خالہ ماڑی ہیں, کمزور ہیں, غربت ہے ان کے, فرمایا 2 خالہ ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے, یا 2 بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے, یا 2 بہنیں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ جو صحیح حدیث کے اندر آپ نے فرمایا فتحت لہ 8 ابواب الجنہ, اللہ اس آدمی کے دن, اس آدمی کے لیے قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دے. جنت کے 8 دروازے اس آدمی کے لیے اللہ کھول دے. لوگوں ایمانداری کی بات اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے, کس طریقے سے ہم جنت کے دروازوں کو ضائع. کئی لوگوں کو تو سال ہو گئے اپنی بہن کے گھر نہیں گئے,
اور کئیوں کو سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. اور کئی لوگ ایسے بھی نیچ حرکتیں کرتے ہیں. مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں, میں پچھلی اس عید کو ایک آدمی نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا آ کے, اب صاحب یہ جو بہن کو عید دینا ہے یہ بدعت تو نہیں؟ بہن کو کیا دینا, 150 دینا ہے اور زین بے بن کے, یہ بدعت تو نہیں ہے؟ اور تحفہ دینا جو ہے, بہنوں کو تحفہ دینا, بیٹیوں کو تحفہ دینا, عزیزوں کو, یہ تو سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور تم یہ کہ وہ جو حضرت شیمہ تھیں, وہ جب واپس جانے لگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو بھی معاف کر کے یہ تحفہ ہی دے دیا, اور کیا تھا. اور اس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی تحفہ, جو کسی چیزیں ہو رہا ہے, یہ میری بڑی بہن ہے, اس کو تحفے محمد الرسول اللہ نے دے کے بھیجا تھا اس کو, یہ سواری لے جو اس کے اوپر تحفے, جاؤ شیمہ چلی جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے, اگر کوئی آدمی اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا, آپ بڑا پیار اس آدمی سے کرتے. ایک اسی غزوہ احد کے اندر ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ, یہ شہید ہو گئے. ان کی 9 یا 10 بیٹیاں تھیں. ایک بیٹا تھا جابر, بچہ بھی چھوٹا ہی تھا, 9 10 12 سال کا, 15, اتنا چھوٹا بچہ تھا. یہ باپ فوت ہو شہید ہو گیا, 9 10 بہنیں تھیں. بڑے پریشان حضرت جابر ہو گیا کہ 10 9 اتنی بہنیں ہیں. بہنوں نے جلدی کیا کہ یہ ہمارا بھائی ہے تو اس کی شادی کر دے زندگی میں. یہ بہنوں کا طریقہ دیکھیں, اپنی شادی کی نہیں پڑی, بھائی کا رشتہ کر دیا جب, تو وہ رشتہ جابر سے یہ حضرت کہ میں نے شادی کروانی ہے بڑی عمر کی عورت سے. اب ہمارے ہاں تو ایسے ہم لوگ ہیں, ہمارے تو خیالات ہی اور قسم کے نا, سوچ ہی اور ہے. 90 سال کے بندے کو بھی پوچھے کہ یہی کہے گا 16 سال کی بچی سے میری شادی کرو. یہ چھوٹا بچہ کہنے لگا بڑی عمر کی عورت سے شادی کر. وہ شادی کر دی. نبی علیہ السلام نے کہا جابر تم نے شادی کہاں کی ہے؟ اے اللہ کے رسول, وہ جو ہے نا سہیلہ بنت مسعود کے ساتھ, وہ بڑی آپ نے فرمایا بڑی عمر کی عورت سے شادی. کہنے لگے اللہ کے رسول گھر میں بہنیں ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کئی بہنیں مجھ سے چھوٹی ہیں, میں چاہتا ہوں وہ گھر میں آئے, ان سب کو ادب سکھائے, آداب سکھائے, زندگی کے طریقے سکھائے, چھوٹی بہنوں کی جوئیں نکالے, ان کو سینہ پرونا ٹانکنا سکھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے یہ بات سن کے. یہ بہنوں کے لیے اکیلے تھے جابر, بڑے خوب, اگر یہ چاہتے تھے شہزادی ان کے لیے آ سکتی تھی, کہا نہیں بہنوں کے لیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں جایا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کسی صحابی کے گھر میں محمد الرسول اللہ گئے ہیں, حضرت جابر کے گھر میں جایا کرتے تھے. تو ایک دن گئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کھانا کھا لاؤ. انہوں نے وہ پانی دیا, اور پانی کے ساتھ یہ جو روٹی جو وغیرہ کی ہوتی ہے نا, یہ کہ بس یہی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کوئی سالن نہیں ہے؟ کہنے لگے سرکہ ہے. میں لاؤ سرکہ. اب سرکہ کو سالن ہے, اور دعوت جس کو دی ہے وہ کون ہے؟ نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ. آپ نے روٹی کو لیا, سرکے کے اندر تھوڑا سا ڈبو کے کھا, فرمایا اس کا تو بڑا سواد ہے. اللہ کی قسم, یہ کیا دل رکھا اس بچے کا محمد الرسول اللہ نے, جو اپنی بہنوں کے لیے ایسا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کے لیے دعا مانگ رہے تھے, یا اللہ اس کو معاف کر دے. جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے. حضرت جابر کہتے ہیں جب میری باری آئی نا, نبی علیہ السلام صحابہ کے لیے دعائیں کر رہے تھے, یا اللہ اس کو بھی معاف کر دے اس کو. جب میری باری آئی, استغفر علی, میرے لیے محمد الرسول اللہ نے جب استغفار کیا 25 مرتن, جب میری سب کے لیے دعا ایسے کرتے جاتے اللہ اس کو بھی معاف کر اس کو, جب میری باری آئی تو 25 دفعہ میرے لیے دعا کی محمد رسول. یہ بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. ہم لوگ تو بہنوں کا حصہ ہی کھا جاتے ہیں, دیتے. کس قدر یہ نیچ اور کمینگی کی حرکت ہے.
کہ جب بھی دنیا جب سے یہ بنی ہے تب سے بہنیں جائیداد کا حصہ بھائیوں کو معاف کرتی ہیں. کوئی بندہ اپنا ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہے میں نے اپنی جائیداد اپنی بہن کو معاف کر دی ہے؟ کس قدر مسلمانوں کی کمینگی ہے، کس قدر نیچ حرکت ہے مسلمانوں کی کہ جہاں دیکھو بہن معاف کرتی ہے، بہن معاف. اور کوئی بھائی بھی کہے میں نے معاف کیا اپنے بہن کو، یہ بہنیں قربانی دینے کے لیے پیدا ہوئی ہیں بس دنیا میں. اس دین اسلام کے لیے بہنوں نے بڑے بڑے کام لوگوں نے کیے ہیں. کسی نے قربانی دی ہے، کسی نے کو اور نیک کام کیا ہے، کسی نے اور. میں یہ آخری بات کرنے لگا ہوں. اس دین کے لیے ایک بہن نے بہت بڑا تحفہ دین اسلام کو دیا ہے اور اس سے بڑا کوئی تحفہ آج تک نہیں دے سکا. وہ تحفہ کیا ہے؟ ایک بھائی اپنی بہن کو مارنے اس کے گھر میں گیا تھا، بہن نے وہیں سمجھا کے مسلمان کر کے عمر فاروق لا کے محمد رسول اللہ کے قدموں میں دے دیا. یہ تحفہ دیا ہے ایک بہن نے امت محمد رسول اللہ کو. اللہ تعالیٰ نے یہ جو بہنیں دی ہوئی ہیں اللہ ان کو اپنے گھروں میں سلامت رکھے، ان کی پریشانیاں دور فرمائے. اور ہم جو مرد مسلمان ہیں اللہ ہمیں عقل اور سوچ صحیح عطا فرمائے. ہم ان کے حقوق نہ ماریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.